السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الڈیناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑ اور بہت درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ تین خبریں اور ایک خبر، اچھا دو پریس کانفرنس ہیں جو کی ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں نے، اور دونوں پریس کانفرنس میں ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں وہ غائب کیوں رہے۔ اچھا ایم کیو ایم کی بات میں کر رہا ہوں، ایم کیو ایم پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، اور ایم کیو ایم لندن سے رابطہ کر لیا گیا۔ یہ بڑی خبر ہے، یہ بھی دیتا ہوں آپ کو کس نے رابطہ کر لیا۔ پہلے دو پریس کانفرنس، ایک کی کامران خان ٹسوری گورنر سندھ نے، وفاق کے نمائندے ہیں، ایم کیو ایم سے تعلق ہے، ان کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی۔ ایک وکیل ہے احمد گبول صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ سیاسی گورنر ہیں، سارے سیاسی پروگرام یہ گورنر ہاؤس میں کرتے ہیں، سیاسی باتیں کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کے خلاف کارروائی، یعنی ان کے اس پہ جو قانونی حوالے سے انہوں نے پٹیشن داخل کی تھی کہ یہ روکا جائے انہیں۔ اور اکتوبر میں اس کی سنوائی تھی، گورنر صاحب چلے گئے تھے، اس کے بعد چائنا سے واپس آ چکے ہیں۔ اور اس پریس کانفرنس میں، یہ پریس کانفرنس آج انہوں نے کی، اور کراچی پریس کلب میں وہ آئے، اکیلے تھے، ان کے ساتھ صرف وہ وکیل صاحب تھے احمد گبول صاحب، اور گبول صاحب ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا ٹسوری صاحب نے جو گفتگو کی، ہر دل عزیز اور عوامی گورنر نے جو گفتگو کی، اس سے تو پتہ چل رہا تھا کہ جی جنہوں نے کہا کہ جی ان سے کل اچانک میری ملاقات ہو گئی وکیل صاحب سے جنہوں نے میرے خلاف پٹیشن داخل کی ہے، اور جب میں نے ان کو اپنے کام بتائے میں کیا کیا کام کر رہا ہوں تو یہ بڑے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا جی میں تو پٹیشن پھر واپس لے لوں گا، آپ اتنے اچھے کام کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ کا دل و دماغ ضمیر مطمئن ہے تو آپ کی پٹیشن بے شک پھر واپس لے لیجئے گا۔ اور اتفاق کر ملاقات ہوئی ان سے، انہوں نے کہا کہ مجھے اب سمجھ آ گیا ہے کہ آپ کا نظریہ اور آپ جو کام کر رہے ہیں، تو میں آج ہائی کورٹ جا کر آپ کی پٹیشن جو ہے وڈرا کر لوں گا، اور میں نے کر لی۔ یہ تو پریس کانفرنس میں کامران ٹسوری صاحب نے کہا۔ اب ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے احمد علی صاحب، گبول صاحب، وکیل جو ہیں بڑے قانون دان، جنہوں نے ان کے خلاف پٹیشن دی تھی۔ اچھا انہوں نے جو گفتگو کی وہ بڑی مزے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب گورنر صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ گورنر ہاؤس میں سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، اور انہوں نے اس بات کو انشور کیا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے پھر وہ کر رہے تھے، یہ بات بھی مان لی گورنر صاحب نے، لیکن بہرحال گورنر ہیں جی، لیکن انشور کر دیا ان کو کہ میں آئندہ ایکٹیویٹی سیاسی نہیں کروں گا، اور کہا کہ جو ہوا وہ غیر ارادی طور پر ہوا، گورنر صاحب نے یہ کہا ہے، اور انہوں نے مجھے مطمئن کیا ہے اور کلیئر کیا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا وکیل صاحب نے جنہوں نے پٹیشن داخل کی تھی کہ گورنر صاحب آپ صرف کراچی حیدرآباد کے گورنر نہیں، آپ پورے صوبے کے گورنر ہیں، آپ کشمور کے بھی ہیں، آپ جیکبات کے بھی ہیں، آپ دادو کے بھی ہیں، آپ لاڑکانہ کے بھی ہیں، تو وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ اب یہ پھنسا کے چلے گئے گورنر صاحب کو، کیونکہ ان اضلاع میں بھی اس بھٹی والے جانے دیں گے ان کو، یہ بھی تو ایک کہانی ہے نا۔ پھر سیاسی ایکٹیویٹی کیوں روک گئیں، یا کیوں مان لیا گورنر صاحب نے کہ آئندہ نہیں ہوں گی، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں، آپ سب نے دیکھا ہوا کہ وہاں سیاسی ایکٹیویٹی ہوا کرتی تھی، لیکن بہرحال اب ٹسوری صاحب نے ان کو منع کر دیا کہ یہ آئندہ نہیں ہوگا۔ دوسری پریس کانفرنس کی حیدر عباس رضوی صاحب نے، جی حیدر عباس رضوی صاحب جو چند سال پہلے کینیڈا میں تھے اور وہاں ٹیکسی چلا رہے تھے، وہ گزارا نہیں ہو رہا تھا ان کا، پاکستان آ گئے، پھر آج کل ایک بلڈر کے ساتھ پارٹنرشپ میں جو ہے کام بھی چل رہا ہے، سنا ہے ان کا، سوشل میڈیا پہ خبریں آتی ہیں۔ تو انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی، اور ان کے ساتھ کوئی بھی مرجر جس پارٹی سے انہوں نے کیا، ان کا کوئی بھی شخص ان کے دائیں بائیں پیچھے نہیں تھا، جو ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر۔ ان کے ساتھ ایک تو وکیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے جی، طارق منصور صاحب، اور ایک طرف وسیم احمد بیٹھے ہوئے تھے، سبین غوری صاحبہ تشریف رکھتی تھی ان کی ایک طرف، اور پچھلی سائڈ میں دیکھیں تو سلیم صدیقی صاحب، عادل عسکری، جمال بھائی، وہ سارے لوگ وہاں موجود تھے۔ وہ لوگ صرف موجود تھے، وہ نہیں تھے، پاکستان ہاؤس والے کوئی نہیں تھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پارٹی میں ابھی بھی وہ جو بات بار بار باہر آتی ہیں اختلافات کی، اور جس کے بارے میں کامران ٹسوری صاحب کے الفاظ دہراؤں گا کہ جناب یہ تو جمہوریت کا حسن ہے، اور وہ الطاف حسین والی ڈکٹیٹرشپ تھوڑی ہے جو بات نہیں ہوگی، اب تو کھل کر بات ہوتی ہے، تو اس لیے کھل کر ہو رہی ہے بھائی۔ تو پریس کانفرنس جو کی حیدر عباس رضوی صاحب نے بڑے دن بعد، اور 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس نمٹائی انہوں نے لگ بھگ، تو اس میں انہوں نے
بس کراچی کا نوحہ پڑھتے رہے، کراچی کا مرثیہ پڑھا انہوں نے، کہا جی سائنس سرکار یہ کر رہی ہے، سائنس سرکار وہ کر رہی ہے، سائنس سرکار ماسٹر پلان 2047 کا منصوبہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ ہے وزیر اعظم سے، ہمارا مطالبہ ہے آرمی چیف سے، ہمارا مطالبہ ہے تمام اداروں سے کہ 2020 والا جو ماسٹر پلان ہے اس پہ عمل درآمد فوری کیا جائے، آرٹیکل 149 کے تحت جو ہے ریاست پاکستان جو ہے فوری نافذ عمل کریں ان تمام چیزوں کو۔ اور اب حیران کن بات یہ ہے کہ وفاق سے آپ پریس کانفرنس کے ذریعے یا خط لکھ کر یہ تمام چیزیں بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے لیے کر دیں۔ وفاقی حکومت کا آپ تو مسلسل حصہ چلے آ رہے ہو بھائی، آپ تو عمران خان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی شامل تھے، آپ موجودہ حکومت میں بھی شامل ہیں، نہ صرف بلکہ 2 وزارتیں بھی ہیں آپ کے پاس، تو وزیر اعظم سے تو روز ملاقات ہوتی ہے آپ کے رہنماؤں کی، آپ کے لیڈران کی، تو یہ پریس کانفرنس کر کے کیا مطلب مہاجروں کو یا اپنی پارٹی کے لوگوں کو یا اردو بولنے والوں کو یا سہریشن کے لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ لوگ یہ پوچھتے ہیں اب آپ سے، کیونکہ میں کمنٹ پڑھ رہا تھا نیچے، اس طرح کے لوگ کمنٹس کرتے ہیں نیچے کہ جناب یہ کیا کہانیاں سنا رہے ہیں اس طرح کی، یہ سب ہم سب جانتے ہیں کیا پیس پارٹی کیا کر رہی ہے شہر میں، آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے؟ آپ صرف پریس کانفرنس کر کے اور گھر جا کے سو جائیں گے مطمئن ہو کر، آپ وزیر اعظم سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم کے پاس تو رسائی بآسانی ہے آپ کی، آپ تو وزارتوں میں شامل ہیں، آپ حکومت کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے حکومت کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی سیٹوں کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، آپ کے بغیر نمبر پورا ہے ان کا، لیکن ہیں تو صحیح نا، آپ بیٹھتے تو ہیں وہاں، تو وہیں جا کے بتا دیتے بھائی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کراچی والوں کے لیے۔ لیکن آپ نے چونکہ سیاست کرنی ہے اس بات پر بھی اور عوام کے سامنے دکھانا ہے کہ ہم نے تو جی پریس کانفرنس کر دی، اب دیکھ لیں جی اگر نہیں کر رہا کوئی وزیر اعظم یا صدر صاحب نہیں کر رہے کچھ ہمارے لیے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو نیچے میں کمنٹ پڑھ رہا تھا، شخص نے، ہو سکتا ہے MKM کا ہی ہو، اس نے کہا کہ جناب یہ پریس کانفرنس کر کے بیوقوف نہ بنائیں، اب شہداء فیملی کی داد رسی، اسیروں کی داد رسی، ان کی فیملی کے بارے میں، ان کو جاب کے بارے میں، اور ان کے گھر چلانے کے بارے میں، ان کے کرائے کے بارے میں، ان کی بچے بڑی ہو گئی ان کی شادیوں کے بارے میں، ان کے اسکول کے فیسوں کے بارے میں، اس کی پریس کانفرنس کر کے اب کیا وزیر اعظم سے مدد مانگیں گے آپ؟ انہوں نے تو آپ کی پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور تو خیر بات ہی نہیں کرتے نا لوگ، کوئی پریس کانفرنس سنی ہے آپ نے اس میں انہوں نے کہا ہو کہ جناب بڑا برا حال ہے ہمارے شہداء کی فیملیوں کا، اسیروں کا، اور یہ اس پر ان کے اپنے لوگ البتہ آج کل بڑی ویڈیوز کر رہے ہیں بھائی، صاف کہہ رہے ہیں خالد مغوثی کے صاحب کے بارے میں اور دیگر لوگوں کے بارے میں کہ جناب پوچھ ہی نہیں رہے عام کارکنان کو، اصل جو مدعا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، پورے کراچی کی اگر ہم بات کریں تو کیا نظر آتے ہیں، کہاں نظر آتے ہیں، یہ سوال اٹھاتے ہیں لوگ۔ ایک پریس کانفرنس آپ نے کر دی، ختم ہو گئی بات، آپ نے 140 کے تحت اختیارات میئر کو ہوں فلاں ہوں، خیر جناب آگے چلتے ہیں اور آگے چل کے ہم تیسری خبر کی جانب آتے ہیں۔ یہ تو ان کی تو کہانیاں پتہ ہی ہیں آپ کو، اختلافات بھی پتہ ہیں، ساری چیزیں پتہ ہیں، اچھی بات ہے جی اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پریس کانفرنس تو نہیں ہوگا، آپ نے کرنا ہوگا، وفاقی حکومت کا آپ حصہ ہیں، کر سکتے ہیں۔ آپ زرداری صاحب سے تک رسائی آپ کے گورنر صاحب کی تو ہے نا، بیچارے ملاقاتیں رہی ہیں، کہاں ملنے آپ، کیا فرق پڑتا ہے، لوگوں کے لیے اگر ملنا پڑتا ہے تو بالکل ملیے تاکہ ان کے مسائل حل ہوں۔ MKM لندن سے رابطہ کر لیا گیا، یہ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ جناب ایک ہوا کرتی ہے مہاجر رابطہ کونسل، بڑی پرانی مہاجروں کی پلیٹ فارم ہے، اور اس کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ مہاجروں کو اس وقت ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، تقسیم ہوئے ہوئے ہیں، صرف MKM یعنی کہ MKM انٹرنیشنل یعنی لندن، MKM پاکستان، مہاجر قومی موومنٹ یعنی آفاق احمد صاحب، اور اس طرح ایک نئی پارٹی آنے والی ہے عشرت العباد صاحب، پھر مہاجر رابطہ کونسل اور دیگر، سلیم حیدر صاحب کی، اور بہت ساری چیز، تو یہ تقسیم در تقسیم در تقسیم ہو رہا ہے، اور یہ کسی کا منصوبہ ہے، ظاہر ہے تقسیم کرو، حکومت کرو والی پالیسی، تو کرنے والوں نے تقسیم کر دیا، ہونے والے ہو گئے، بکنے والے بک گئے، اٹھنے والے اٹھ گئے، بیٹھنے والے بیٹھ گئے، تمام باتیں ہم جانتے ہیں۔ تو اب کہا ہی جا رہا ہے کہ مہاجر رابطہ کونسل نے مہاجر اکابرین اور مہاجر پارٹیوں کے رہنماؤں سے، لوگوں سے رابطے شروع کر دیے، اور اس میں لندن سے بھی رابطہ کہا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ یہ ہو گیا، اور کہا گیا کہ جناب اس وقت ان مسائل کا جو شکار ہیں اردو بولنے والے یا سندھ کے شہری علاقوں کے رہنے والے، اس کا حل وہی ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر ہی تمام مہاجر جو ہے قوم آ جائے،
تو ہی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. میں نے بھی گزشتہ 2-4 دن پہلے بھی جو بلاگ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں نے کہا تھا جناب آپ بے شک 1.5 دن کی مسجدیں بنا کر الگ الگ گھومتے رہیں، کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو. آپ کی سوچ ہے کہ کوئی آپ کو سب میرے ملک کے رہنے والے ہیں، پنجابی، پختون، سندھی، بلوچ، سرائکی، ہزارے، آپ کو لیکن ووٹ نہیں دیں گے. جیسے پہلے دیا آپ کو ووٹ، جو حقیقت ہے. دیکھیں اس پہ تعصب کی بات نہیں کر رہا میں بھائی. دیکھیے جب ایک تنظیم بنی مہاجر کے نام سے تھی، مہاجر قومی موومنٹ، تو ظاہر ہے اس میں پھر آپ کو پنجابی یا سندھی یا بلوچی یا سرائکی یا ہزارے والی یا کشمیری کیوں ووٹ دے گا آپ کو؟ اور انہوں نے دیا آپ کو ووٹ، مہاجروں نے. اسی سے آپ آج بھی جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں انہیں کی وجہ سے نا. آپ نہ تسلیم کریں، آپ کہیں جی میں تو سراگوڑ سے جیت گیا اور میں تو لیاری سے بھی جیت گیا، میں تو، سب کو پتہ ہے یار جیت گیا نہیں جیت گیا. جہاں سے جیتے ہیں ہاں وہاں سے جیتے ہیں، اردو بولنے والے ہیں. ابھی کے ڈی میں الیکشن جیتا نا آپ نے، تو بہرحال ان سے رابطہ کر لیا گیا. ابھی دیکھیں یہ ایک نئی امید پیدا ہوئی ہے مہاجروں میں. مہاجر رابطہ کونسل اگر ان تمام کو ایک پلیٹ فارم پر لے آتی ہے، بانی متحدہ ہوں، آفاق احمد صاحب ہوں، سلیم حیدر صاحب ہوں، خالد محمود صدیقی صاحب ہوں، ارشد العباد صاحب ہوں، جتنے بھی مہاجروں کے لیڈر ہیں وہ سب ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں. اور آج چاہیں 84 والی پوزیشن پہ اگر آ جائیں تو پھر بہت سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیے تقسیم تو پھر تقسیم ہے نا بھائی. ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے، مسائل بھی حل ہوں گے، ایک طاقت بھی نظر آئے گی، اور پھر آپ بات بنوا بھی سکیں گے وفاقی حکومت سے بھی اور سندھ حکومت سے بھی. پھر آپ کا ایک زور بھی ہوگا. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی آواز لگا دے مہاجر لیڈر جو اس وقت ملک میں موجود ہیں، تو دیکھ لیجیے گا کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑی تعداد باہر آ سکتی. آپ بہت خیال رکھیے گا. میری اجازت.